نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ہمارا سلسلے کا 15واں درس ہے اور اس میں سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے فضائل تقریباً کل کچھ عرض کر دیا تھا۔ آج سورۃ بقرہ کی پہلی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ کے علم میں ہیں۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر مراد ہوگا یہ ریب، شک، فی ہے اس میں، ہدن، ہدایت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب یوں تو سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب ہے، مگر اس سے کامل ہدایت انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو پرہیزگار اور متقی ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، اور اس طرح کے دوسرے حروف۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر مفسرین حضرات اور علماء کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان کی مراد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ پھر ان کے قول کی تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا بعینہ الف لام میم ہا میم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا یہ حروف ناموں کے مخفف ہیں؟ تو مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بعینہ یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے، تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں، اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں، اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں اور غیر مشہور تو شمار سے باہر ہیں، البتہ جو بذریعہ وحی کے نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد 5000 ہے جو پہلی کتابوں اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ مفسرین حضرات کا کہتا ہے کہ یہ حروف بعینہ ہی نام نہیں ہیں بلکہ ناموں کے مخفف ہیں۔ مثلا الف مخفف ہے اللہ سے، اور لام مخفف ہے لطیف کا، اور اس طرح میم مخفف ہے مالک، مالک بھی اللہ کا نام ہے جیسے پہلے گزرا مالک یوم الدین۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے یہ صفاتی نام ہے، اللہ یہ تو اس کا ذاتی نام ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ تو اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو نہیں لیکن یہ مخفف ہیں، ہر حرف سے ایک نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات ان حروف مقطعات کے متعلق مولانا حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ 29 سورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں، سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، ان کے بغیر ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ اور ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ الف سے مراد اعلی اللہ،
آلاء جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہاں پر نعمتیں مراد ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں۔ دوسرا فرماتی ہیں کہ لام ہے تو لام سے مراد ہے لطف اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی مہربانی، اور میم سے مراد ہے ملک اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ملک۔ تو اب اس کا معنی یہ بنے گا الف لام میم، اللہ کی نعمتیں، اللہ رب العزت کا لطف، اس کی مہربانی اور اس کا ملک، یعنی ملک بھی اسی کا ہے، مہربانی بھی اسی کی ہے، اور نعمتیں بھی اسی کی ہیں۔ تو یہ معنی بیان کیے ہیں بعض مفسرین حضرات نے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں یا اس پر لب کشائی کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی ایک کوشش ہے، ورنہ اس کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ اکثر علماء اور مفسرین حضرات فرماتے ہیں، اور درست عقیدہ اہل سنت کا اس کے متعلق یہی ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان حروف کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور ہم ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اسرار یعنی رازوں میں سے ہیں۔ ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے معنی معلوم کرنے کی فکر میں نہیں پڑتے۔ تفسیر معارف القرآن جلد اول۔ حروف مقطعات قرآن مجید کا راز ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ دوسرا، ہر کتاب کی کوئی خاص بات ہوتی ہے، حروف مقطعات قرآن مجید میں یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد دوم، حروف مقطعات کے ہر حرف پر جو نیکیاں ملتی ہیں ان کو حاصل کیا جائے اور ان کے بارے میں دوسری بحثوں سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ان کے بارے میں کلام کرنا درست نہیں، کیونکہ ایسی بحثوں میں پڑھنے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر معالم العرفان اور اس کے اندر جلدوم کے اندر یہ نقل ہے۔ بہر طور ان بحثوں سے بچنا چاہیے اور ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے جو فاصلے پر موجود چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی کبھار کسی کے بلند مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اردو زبان میں بھی جناب، عزیز وغیرہ کے الفاظ اسی کی مثالیں ہیں جن کو ہم قریب میں بیٹھے ہوئے معزز لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اصل میں لفظ فاصلے پر موجود چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید کے لیے بھی یہ لفظ اس کے بلند مرتبے اور مقام کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد اول۔ ریب اس کا معنی شک ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن مجید میں شک ہونے کے بارے میں مندرجہ ذیل مطالب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہو بہو وہی کتاب ہے جو پہلے لوح محفوظ میں تھی، وہاں سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد بیت العزت سے 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ دوسرا مطلب، دنیا کی کوئی کتاب شکوک و شبہات سے خالی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ تیسرا مطلب، اس کتاب میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، چاہے ان کا تعلق پچھلی امتوں کے واقعات سے ہو یا زمانہ حال کی خبروں سے ہو یا مستقبل میں آنے والے حالات کی پیشین گوئیوں سے، وہ سب اتنے کامل اور یقینی ہیں کہ ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر مدارک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں دشمنان قرآن مجید نے اس پر مختلف شکوک کا اظہار کیا ہے۔
تو اس دعوے کا تعلق قرآن مجید سے ہے کہ اس میں دلائل کی بنیاد پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا تعلق لوگوں کی عقلوں سے نہیں کہ وہ اس میں شک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا تعصب انہیں دلائل کی طرف توجہ کرنے ہی نہیں دیتا، اس لیے وہ اس میں اعتراض کرتے ہیں اور شبہات نکالتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے صفراوی مزاج کا شخص جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اگر شہد چٹایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ کڑوا ہے، حالانکہ شہد کے میٹھا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن مزاج اس کا صفراوی ہے اور بخار ہے، اس کے اپنے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، تو اب اس کو شہد بھی کڑوا لگتا ہے۔ اس طرح جو شخص بھینگا ہوتا ہے اس کو ایک کے دو نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ چیز جو سامنے رکھی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی نظروں میں نگاہوں میں خرابی ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی شک ہے تو کسی کی عقل میں، دماغ میں فطور ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں، اس کے مضامین میں، اس کی خبروں میں، اس کے احکام میں، اس کے بیان کردہ واقعات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ فرمایا کہ ھدی للمتقین، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی لغت میں بچنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور تقوی والے شخص کو متقی کہا جاتا ہے، جس کی علماء کرام نے مندرجہ ذیل تعریفیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تفسیر عزیزی جلد اول میں ہے کہ جن کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہو اور وہ اچھائیوں کو اختیار کریں اور برائیوں سے بچیں، وہ متقی ہیں۔ نمبر 2 تفسیر کبیر میں جلد اول میں ہے، فرمایا کہ جو اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے قرآن مجید میں بیان کی جانے والی خوبیوں کے مالک ہوں، وہ متقی ہیں۔ اس طریقے سے تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو شرک اور دوسرے بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کریں جو مشتبہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف جلد اول میں آتا ہے کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ حاصل کلام متقی وہ ہیں جو تمام اچھائیوں کو اختیار کریں اور تمام برائیوں سے بچنے کا اہتمام کریں، وہ لوگ متقی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد اول میں ہے کہ متقی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سائے میں ہوں گے جو ان سے کبھی الگ نہ ہوگا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تو کیا یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے؟ حالانکہ متقی لوگ تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کتاب متقی بننے کے لیے نصاب ہے، یعنی انسانوں میں سے جو بھی متقی بننا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں متقی سے وہ لوگ مراد ہیں جو تقوی اختیار کرنا اور متقی بننا چاہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، جبکہ دوسری آیت میں ہے اسی پارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض نہیں ہے کہ دونوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت کا کہ اس سے حقیقی فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں یا متقی بننا چاہتے ہوں، اور دوسری آیت میں صرف اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر 3 دلیلیں بیان فرمائی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی دلیل الف لام میم۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب حروف تہجی سے بنی ہوئی ہے،
جو لوگ اس کو کلام الہی نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ وہ حروف تہجی کی مدد سے ایسی کتاب بنا کر لائیں، اور ان کا اس سے عاجز ہونا ثابت کرتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے، انسانی کاوش اور کوشش نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ دوسری دلیل لا ریب فیہ، اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے، اپنے نزول کے زمانے کی جس انداز میں ترجمانی کی، اور مستقبل میں آنے والے حالات کی جو خبریں دی ہیں، ان کی سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس کا علم سب سے وسیع اور ہر چیز پر حاوی ہے۔ تیسری دلیل ھدی للمتقین، اس دلیل کا تعلق مشاہدے سے ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے جتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اتنے لوگوں کو کسی اور کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملی۔ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر قرآن مجید کا یہ اثر بھی اس کے کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے کتاب، اور ویسے یہ سبب ہے ہدایت کا پوری انسانیت کے لیے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ تو ان کی صفات اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہیں، 5 صفات ان کی بیان فرمائی ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔